ایک ناقص تانے تائے ناول قسط نمبر 37۔ اس جو طوطے کی طرح زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری، ایک بات اپنے دماغ سے نکال دو، مجھے کوئی ڈر ور نہیں لگتا تمہارے بھائی سے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ ایزا نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا بس اب نہ نکالو آنکھیں، تمہارے قابو میں آنے والا نہیں ہوں، مجھے آپ کو کرنا بھی نہیں۔ صاف مکر گئی۔ کیوں؟ اس نے ٹیپ ذرا غصے سے پٹکا۔ آپ میرے ٹائپ کے نہیں، مجھے وہ دے دیں۔ کیا ہے آپ کو؟ وہ ٹیپ اٹھانے کی کوشش میں تھی جبکہ شاہنواز نے ٹیپ کو زمین پر پھینک دیا۔ ایزا کا منہ کھل گیا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرے گی۔ ٹیپ چکنا چور ہو گیا اور شاہنواز سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایزا اٹھی اور جلدی سے موبائل اچک کر صوفے کی جانب بھاگ گئی۔ آپ تو سب توڑ دیں گے، پیسے کی تو قدر نہیں ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگی۔ کیا ٹائپ ہے تمہاری؟ اس نے اجرت میں سوال کیا۔ ایزا نے اس کی صورت دیکھی۔ اتر سا گیا تھا چہرہ۔ حیرانگی تھی شاہنواز کے اندر، اس کی باتوں کا اہمیت ہے۔ میری ٹائپ؟ اچانک بدر کا چہرہ آنکھوں میں لے رہا ہے کہ وہ فوراً خود ہی سنبھل گئی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں تمہاری ٹائپ کیا ہے؟ وہ جسے جلدی جانا چاہتا تھا۔ گڈ لینگویج، ہینڈسم اینڈ میرے بھائی جیسا انسان۔ جس سے اسے یاد آ گیا۔ شاہنواز نے گہرا سانس لیا۔ ہاں چچورا، وہ بیوی کے آگے عمر سے بھی چڑ گیا۔ دیکھیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میرا بھائی دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہے، اور یہ سچ ہے۔ ہاں خوبصورت تو تم اور وہ ہو، باقی سب تو ویسے ہی رف عمر کے لیے بھیج دیا۔ شاہنواز جہاں کھڑا ہو جائے نہ آگے کوئی آ سکتا ہے اس کے۔ وہ بے دھیانی میں اس سے لڑتا جا رہا تھا۔ ایزا کو مزہ آ رہا تھا۔ بس بس ایسا بھی کچھ نہیں۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی اور آہستگی سے کمرے سے نکل گئی۔ شاہنواز جو 35 سالہ مرد تھا، ایک لمحے کے لیے شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت وجاہت کا مالک تھا، اور یہ سچ تھا جہاں وہ کھڑا ہو جاتا اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ چھٹان بھر کی لڑکی اسے کمپلیکس میں ڈال گئی تھی۔ وہ اپنی حرکت پر خود پہ غصہ کرتا، خود بھی نیچے آ گیا۔ وہ دادی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ دادی جان آپ ایسے چپ نہ ہوئے نا، وہ بولی۔ بس زیادہ پٹ پٹ نہ کر، تو نہیں کہا تھا اس سے؟ وہ بولے میرے آگے۔ سچی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے پوتے کی قسم، وہ جلدی سے بولی۔ آئی ہائے، خبردار جو آج کے بعد قسم کھائی اس طرح نہیں کوئی قسم ہوتی، بلا وجہ یہ تو لڑکی سر پر سوار ہوگی، وہ منہ بنا کے بولی۔ شاہنواز سامنے بیٹھا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ایزا پہلے سے کافی مختلف لگ رہی تھی، معلوم نہیں توجہ کا اثر تھا یا کچھ اور، مگر وہ کافی حد تک مختلف لگ رہی تھی۔ اتنا بھی قیمتی نہیں ہے، وہ منہ بنا کے بولی۔ شاہنواز نے آئی برو جھکا کے اس کی صورت دیکھی۔ آئے ہائے، تو دیکھ رہا ہے کیسے کینچی کتنا چلتی ہے اس کی زبان، ذرا جو یہ عمر کا بھی لحاظ رکھے، وہ گھٹتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب؟ وہ اٹک گئی۔ بس اپنے مطلب مجھے نہ سمجھا۔ اور ایک بات بتا، سارا دن اس موئے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی ہے، سائے وائے چپٹے ہوتے ہیں درختوں کو، دیکھ میرے پر پوتے یا پوتی کو کچھ ہوا تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، وہ آنکھیں سکیٹ کر بولی، جبکہ ایزا سر ہلا گئی۔ اس کا واقعی دل نہیں لگ رہا تھا، وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ اور وہ تیرا بھائی ہے واقعی؟ دادی جان کے سوال پہ شاہنواز نے اس کی جانب دیکھا۔ جی وہ میرے بھائی ہیں، وہ اترا کر بولی۔ جب سے بھائی آ گیا تھا جیسے سب مل گیا، بہت ہی بگڑا ہوا ہے، وجہ سے اس دن کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ ایزا نے منہ بنا کے شاہنواز کو دیکھا، اور ان دونوں کو اس بیکار کنورسیشن کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دادی جان مہمان آ رہے ہیں کچھ، تو آپ کو کوئی دقت تو نہیں، یا پھر میں آپ کو کچھ دیر کے لیے انکل کے ہاں چھوڑ دوں؟ دادی جان کی بہن کا گھر بھی اسلام آباد میں تھا، تو نظر لگوائے گا شام، ایزا کو دیکھتی بولی۔ نہیں لگتی نظر، فکر نہ کریں، میری نظریں پوری آپ کی بہو پر ہیں۔ وہ اسے دیکھنے لگا جو چھوٹی سی پیشانی پر بل ڈال گئی۔ شان نے نگاہ پھیری۔ ہاں چھوڑ اب، وہ بولی، جبکہ ایزا نے ان کی اٹھنے میں مدد کی تو شاہنواز نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر کی جانب چل دیے۔ دادی جان اب بھی اس کی برائیوں میں لگی تھی، لیکن ایزا کو برا نہیں لگ رہا تھا، معلوم نہیں کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اب وہ آنے والی نسل کے لیے کانشیس تھی یا پھر یہ ان کی عادت تھی۔ شاہنواز بھی تو کچھ نہیں بول رہا تھا، سارا دن کچھ نہیں کھاتی، اس موئے درخت کی تو عاشق ہو گئی ہے۔ لو بولا، پتہ ہے ماں بننے والی ہے، تو پھر تو کچھ تو خیال کر۔ پتہ نہیں کہاں سے آج کل کی لڑکیوں کو اتنی ہوا لگ گئی، اسے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ ایزا کو لگا وہ کھل کر سانس لے رہی ہے۔
اس نے ایک گہرا سانس بھرا، وہ مسکرا رہی تھی۔ کیوں بے ساختہ پہ مسکراہٹ نے لبوں کو کیوں چھوا؟ کیا شاہ نواز کی وجہ سے؟ اسے ہنسی آئی۔ وہ مختلف چیزیں لایا تھا، اسے تو ساری چیزیں پسند تھیں مگر اکڑ بھی دکھانی تھی، لیکن فی الحال اس سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بدل کیوں رہا تھا؟ وہ باہر لان میں آ گئی۔ مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا، حالانکہ اتنی سردی تھی پھر بھی وہ پانی دے رہا تھا۔ وہ کھڑی دیکھنے لگی اور دل کیا وہ خود بھی پانی دے۔ وہ آگے بڑھی اور مالی سے پانی کا پائپ لے لیا۔ ایزا بی بی آپ گیلی ہو جائیں گی۔ پانی اچھا خاصا گرمائش لیے ہوئے تھا، تازہ پانی تھا، اسے بہت اچھا لگا۔ یہ تو کافی گرم پانی ہے، وہ خوشی سے بولی۔ جی بی بی، تازہ پانی دیتے ہیں، شاہ نواز صاحب غصہ کر جاتے ہیں ورنہ۔ مالی بولا۔ وہ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، شاہ نواز صاحب کو بہت پسند ہے پھول پودے۔ یہ باغ جی انہوں نے بڑی بی بی کے لیے لگوایا تھا کیونکہ انہیں بھی پھول بہت پسند۔ اچانک مالی جسے تھم گیا۔ وہ کیا بولے جا رہا تھا؟ ایزا کے سامنے خوف چہرے پر پھیلا کیونکہ ایزا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون بڑی بی بی؟ اس نے بلا کے سوال بھی کر لیا۔ وہ جی بڑی بی بی، ویسے بولا جسے کہہ رہا ہو دادی جان۔ اوہ اچھا، دادی جان کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن انہیں کبھی باہر آتے اور لون میں بیٹھتے نہیں دیکھا، وہ بولی تو مالی خاموش ہو گیا۔ پودے تو مجھے بھی پسند ہیں، خاص کر وہ پودا وہ جگہ جہاں جھولے کے ارد گرد کئی پھول ہیں۔ خیر، آج میں پودوں کو پانی دوں گی، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ صاحب غصہ کریں گے، وہ بیچارگی سے بولا۔ ایک کام کریں، وہ آپ پر غصہ کریں نا تو آپ یہاں سے چلے جائیے، جتنا غصہ ہوگا مجھ پہ کر لیں گے۔ وہ آئیڈیا دیتی بولی، لیکن میں ایسا نہیں چاہوں گا، وہ بولی۔ تو مالی نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں آپ جائیں، نہیں آپ جائیں۔ وہ پاؤں پٹکنے لگی اور بہت زیادہ تردد کے بعد مالی کی ہار ہوئی اور اسے وہاں سے جانا ہی پڑا۔ ایزا نے پودوں کو پانی دینا شروع کیا اور پودوں کو کیا دیتی، وہ تو سارا پانی خود پہ گرا چکی تھی۔ اور پھر اس نے مالی کا سارا سامان اٹھا کے اپنی مرضی سے جھاڑیاں کاٹنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک پودے کے قریب آئی۔ وہ مرجھا سا رہا تھا لیکن اس کو زبردستی باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ ایزا نے اس پودے کی شاخ کاٹ کے پھینک دی۔ شاہ نواز اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ آج اس کے گھر میں سب نے آنا تھا، سیاست میں روز کی پارٹیز کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اندر آیا، گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ جیسے مڑا یوں لگا جان سے نکل گئی ہو۔ موبائل پھینکتا وہ تقریباً دوڑا تھا۔ ایزا اسے غصے سے چیختے اس نے پیچھے کھینچا اور معلوم نہیں کیسے اس کا ہاتھ اٹھا اور ایزا کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ہاں، تمہیں کس نے حق دیا یہاں کسی چیز کو چھونے کا؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ شاخ کاٹی ہے؟ تم نے یہ کاٹ دی؟ تم جانتی ہو کتنی مشکلوں سے اس پودے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یو جسٹ ا بلشٹ، تم ایک بیوقوف احمق لڑکی ہو۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا بازو کاٹ دوں۔ وہ دھاڑ آتا ہے۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح پھیل گئے۔ وہ شاہ نواز کو تو کبھی اس خاص ملازم کو جو کہ ضمیردار دور کھڑا تھا اسے دیکھتی سر جھکا گئی۔ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ مجھے سخت زہر لگتا ہے یہ بےتکا بچپنا۔ مچیور بنو، شادی شدہ اور ماں بننے والی۔ آئندہ تمہیں لون میں دیکھا تو سیریسلی ایزا میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ دھاڑا۔ دفعہ ہو جاؤ، وہ بھڑکا اور ایزا اندر بھاگ گئی۔ شاہ نواز نے اس شاخ کو اٹھایا، اسے لگا اس کے دل کا کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا ہو۔ اس نے اس شاخ کو دیکھا اور ایک منظر آنکھوں میں لہر آ گیا۔ آپ میرے ساتھ گھر چلیں؟ جی نہیں، میرے پاس اپنا گھر ہے، پلیز چلیں۔ وہ گھر میں نے آپ کے لیے لیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب آپ کا شوہر آپ کو باہر نکال دے تو آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہو، کیونکہ آپ نے شادی تو مجھ سے کرنی نہیں، وہ خفگی سے بولا۔ تم بلا وجہ خرچے کرتے مت پھرو، میرے پاس میرا گھر ہے۔ وہ صاف مکر گئی، اتنی ہی سنگ دل تھی، ایک بار بھی اپنے قدم نہیں رکھیں گی وہاں۔ تم پاگل ہو گئے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں شاید، ایک بار چل لیں، دوبارہ کبھی ضد نہیں کروں گا، وہ بولا تو ایک گہرا سانس مگر حسین سانس کھینچ کر وہ سر ہلا گئی۔ اور اس کے بعد وہ 2 روز بعد خود آئی تھی اور اس کے لیے یہ پودا لائی تھی۔ اپنی جان سے زیادہ اس نے اس پودے کی حفاظت کی اور آج وہ اس کی شاخ کاٹ گئی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے اس پودے کو دوبارہ جوڑنا، لیکن اب یہ شاخ جڑ نہیں سکتی تھی۔ پودا تباہ ہو چکا تھا، اس کی چہرہ سرخ ہو گیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ایزا کو ایک اور لگا دے۔ اس نے وہ شاخ اٹھا لی اور اسے لیے اندر آ گیا، جبکہ زمین نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اتنی سی بات پہ اتنا شدید ری ایکشن کیوں تھا اس کا؟ وہ سمجھ نہیں سکا خود بھی، لیکن یہ
اپڈیٹ عمر کو دینا ضروری تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ شاہنواز کا دماغ اتنا خراب تھا کہ اگر وہ کمرے میں چلا جاتا تو یقیناً کچھ غلط کر دیتا۔ وہ لانچ میں بیٹھ گیا، سر تھام کر۔ اس کا فون بجا تو کچھ دیر تک وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، رمشا کی کال تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کب سے فون کیے جا رہے ہیں؟ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ وہ ارد گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سویا نہیں تھا لیکن اتنا کھو گیا تھا اپنے سوا کچھ اسے محسوس نہیں ہو سکا کہ اندھیرا پھیل گیا ہے۔ ارے بھائی، تم اپنے گھر کے دروازے کھولو گے تو ہم لوگ اندر آئیں گے، اس نے کہا تو اس نے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مر گئے تھے کیا ملازم؟ اس نے فون بند کیا اور لان میں آ گیا۔ زمین پر دھاڑ اٹھا جو کہ کانوں میں ایئر فون لگائے سکون سے آدھا لیٹا ہوا تھا بینچ پر۔ دروازہ کھولو، برہمی سے کہہ کے وہ وہیں کھڑا رہا۔ چھوٹی سی پارٹی تھی اور وہ ان سب سے یوں ہی ملا۔ رمشا اسے غور سے دیکھنے لگی۔ سوری، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، وہ بولا، اور رمشا کو ان سب کو ڈیل کرنے کا بٹھا کر وہ مڑا۔ تو ملازمہ بھی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ شاہنواز تب بھیگ گیا۔ صاحب جی، وہ بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا میرا، وہ شرمندگی سے بولی تو شاہنواز بنا جواب دیے اندر چلا گیا۔ وہ اوپر کمرے میں آیا۔ ایزا بیڈ پر پوٹلی کی طرح سکڑی سمٹی پڑی تھی اور سو رہی تھی۔ شاہنواز نے اس کی جانب دیکھا۔ بہت رونے سے تکیہ بھی گیلا کر لیا تھا اس نے۔ اس پر لحاف ڈالا اور خود فریش ہو کر چینج کر کے نیچے آ گیا۔ ایزا کہاں ہے؟ رمشا نے کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ سو رہی ہے، طبیعت نہیں ٹھیک اس کی، وہ سکون سے بولا، اور جیسے ایزا کا موضوع کرنا نہیں چاہتا ہو، وہ ادھر ادھر ہو گیا اور اپنی پارٹی میں مصروف ہو گیا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو اور ہلکی پھلکی گفتگو پارٹی میں ہو رہی تھی، اور تبھی دروازہ کھولا۔ وہ ڈارک پلم ویلویٹ کی ساڑی میں کمرے سے نکلی اور چلتی ہوئی جب وہ نیچے اتری تو گویا یوں لگا ستاروں میں چاند سا اتر آیا ہو۔ ویلویٹ کی ساڑی میں جوڑے ستارے دور سے ہی آنکھوں کو خیر کر دیتے، پھر اس کا نقطۂ حسن کمال تھا۔ وہ نیچے آئی۔ شاہنواز لمحے بھر کے لیے بس اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ نیچے آتے ہی سب سے پہلے وہ رمشا سے ملی۔ اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اپنا نشان چھپا لیے تھے۔ شاہنواز کو ذرا غصہ بھی آیا۔ ہر مرد کیا عورت کی بھی نگاہ اس پر تھی۔ وہ آفت تو تب ہوئی جب اس نے اپنے سارے بال ایک طرف کر کے آگے کر لیے۔ اس کی ملائی سی رنگت اور کمر پہ گہرا گلا، پھر تنگ بلاؤز جو خود اپنی جگہ برف کا ہو گیا تھا تو کسی اور کو کیا روکتا، لیکن جلدی ہوش میں آتے وہ ایزا کی طرف بڑھا اور اس کی کمر میں بازو حائل کر لیے۔ ایزا نے اس کی جانب دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے بال پیچھے کر دیے۔ ایزا کسمسا کر اس کے پہلو سے نکلی اور بالوں کو دوبارہ ایک طرف کر کے وہ سب سے یوں ہی ملنے لگی۔ اس کے چمکتے پاؤں پرپل کلر کی اونچی ہیل والے سینڈل میں قیمتی لگ رہے تھے۔ وہ سب سے بات کر رہی تھی۔ پچھلے اتنے ماہ میں اتنی بار وہ ان سب لوگوں سے مل چکی تھی، اب کوئی آپشن نہیں بنتا تھا۔ وہ جھک گئے۔ شاہنواز نے پھر سے اس کے بال نزدیک جاتے پیچھے کر دیے اور کمر پر گرپ سخت کر لی۔ شاہنواز تو لگتا ہے تم سے بہت پیار کرتا ہے، ایک عورت بولی۔ وہ شاہنواز کے دوست کی بیوی تھی۔ ایزا مسکرا دی۔ جی بالکل، ان کے پیار کرنے کے بھی الگ ہی طریقے ہیں۔ کبھی عرش پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی فرش پر پھینک دیتے ہیں۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو؟ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی تبر کھایا ہے۔ وہ بے ساختہ کھلکھلائی تو محفل جیسے تھم گئی۔ شاہنواز نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہاں قریب کھڑے چند لوگ حیرانگی سے شاہنواز کو دیکھنے لگے۔ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو عادت ہے۔ بالکل عادت ہے، مجھے آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ اوکے، میں ذرا ڈرنک لے آتی ہوں، وہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ اس نے اپنے بال پھر آگے کر لیے تھے۔ وہ لوگ شاہنواز سے سوال نہیں کر سکتے۔ شاہنواز نے نگاہ پھیر لی، دانت پہ دانت جما لیے۔ ایزا لون میں جھولے پہ بیٹھ گئی اور ہاتھ میں سافٹ ڈرنک تھی۔ ہائے، ایک 14 سال کا لڑکا بچہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی جانب دیکھتی مسکرائی۔ ہیلو، ایزا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بچہ جیسے سانس بھر گیا اور ایزا کھل کر ہنسی۔ کیوٹ، اس نے اس کا گال کھینچ دیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو پتہ ہے جب آپ آئی تو سب جیسے دل تھام گئے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ لیکن شاہ انکل تو بہت بہت بڑے ہیں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ منہ بنا گیا۔
وہ کھل کر ہنسی، تم مجھے پہلے نہیں ملی نا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اف، آپ بہت کیوٹ بھی ہیں، کیا میں آپ کا گال کھینچ سکتا ہوں؟ ایزا نے اپنا گال آگے کیا اور وہیں شاہ نواز نے اس بچے کا ہاتھ جکڑ لیا اور اتنی شدت تھی اس کے پکڑنے میں جیسے ہاتھ توڑ دے گا۔ شام ایزا کا بس نہیں چلا، شاہ نواز کے تھپڑ مار دی، اتنی جنون تھے اس میں۔ چاپ نہیں کر، وہ سنبھل کر پھر بھی تحمل سے بولا۔ رمشا نے ایزا کو دیکھا، ایزا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اسے اس بچے کی آنکھوں میں آنسو بہت برے لگے تھے۔ بچہ مڑ گیا اور ایزا جلدی سے اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ شاہ نواز کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تم پریشان ہو، ہم دونوں ڈیٹ پر جائیں گے، یہ میرا نمبر ہے۔ وہ مسکرائی۔ سچ میں وہ بچہ خوش ہو گیا، ایزا بھی مسکرا دی۔ کسی کو خوشی تھما دینا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، اور وہ اس کی طرح تھی بھی نہیں کہ ہر انسان پر حکمرانی کرتی۔ وہ صرف 13 سال کا بچہ تھا۔ تقریباً سب مہمان شاہ نواز کا موڈ دیکھ کر نکلتے چلے گئے، آخر میں رمشا ہی رہ گئی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ امپورٹنٹ تھی پارٹی شاہ کے لیے۔ اگر آپ ان کو اور وہ آپ کو اتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ دونوں شادی کر لیتے، میرے ساتھ اس تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایزا اور رمشا حیران ہوئی۔ جی بالکل، دوسرے اس آدمی کی وجاہت پر کوئی بھی مر سکتا ہے، لیکن قریب سے ان کی بدسلوکی صرف میں نے دیکھی ہے، اور میں کیوں نہ بتاؤں، صرف ایک پودے کی ٹہنی توڑنے پر میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کا شاہ، نہ ہی مجھے ان میں دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے لینی، تو کسی کا بھی ہوئی مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چیخاتی سنا کے وہاں سے سیدھی ہو گئی تھی۔ اندر شاہ نواز ایک لفظ نہیں بولا۔ رمشا حیرانگی سے اس کے نزدیک آئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمشا غصے سے بولی۔ وہ پودا ناز نے لگایا تھا، وہ مر چکی ہے۔ یار تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ایزا ناز کی بیٹی اور عمر کی بہن پائستگی سے بولا۔ رمشا جیسے جھٹکا کھا گئی، جیسے زبان پر مزید کچھ بھی بولنے قابل نہیں رہا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پھر تو تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ شام اس پر ہاتھ اٹھاتے وہ غصے سے پکارتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں، ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن اس وقت پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ نواز تنہا وہیں کھڑا رہ گیا۔